صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کا غلام، آقا کا عاشق صادق، غوث پاک کا منگتا، یہ خودکشی کا راستہ اختیار کرے گا کیا؟ یہ کیسے راستہ اختیار کرے گا؟ آقا کا گدا ہو کر عطارد گھبرائے، عطار تو گھبرائے، گھبرائے وہی جس کا غم خوار نہیں ہوتا۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، ہمارے حامی، ہمارے مددگار کم نہیں ہیں۔ مدنی ذہن تو ہو، مدنی سوچ تو ہو، دعوت اسلامی کے ماحول میسر ہو، عاشقان رسول کی صحبت میسر ہو، تو یہ نہیں کہ بس خوف ڈر اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں مر جاؤں۔ کس نے کہہ دیا کہ راستے نہیں ہیں؟ راستے ہی راستے ہیں۔ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جاؤ، راستے ہی راستے ہیں۔ یقین دلاتا ہوں، آپ ایک دفعہ جو میرے وہ اسلامی بھائی جو اس وقت پریشان ہیں، کسی بھی طریقے سے، اسلامی بھائی یا اسلامی بہن ہیں جو بھی اس وقت پریشان ہیں، آپ کسی بھی طریقے کی آپ اس وقت فیلنگ کے اندر ہیں، آپ دعوت اسلامی کے ماحول میں آئیں، آپ کا ڈپریشن کم نہ ہو جائے تو مجھے کہنا۔ اس وقت جو کرنٹ جو امریکی ریسرچ ہے اور جو امریکی ریسرچ کے تحت جو ڈپریشن کا جو ٹریٹمنٹ نکالا، علاج نکالا ہے، وہ ہے گروپ تھراپی۔ گروپ تھراپی کیا ہے کہ ڈپریشن کے مریض کو لوگوں میں لاؤ، یہ ایک ٹریٹمنٹ ہے اور یہ کامیاب ترین ٹریٹمنٹ ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ ڈپریشن کے مریض کو اکیلا نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ ایک ریسرچ کے مطابق خودکشی کا جو وقت ہے نا، یہ زیادہ تر صبح 5 بجے کا ہے۔ رات گزرنے کے بعد 5 بجے تک کا وقت آتا ہے نا، 4، 5، 6 یہ وقت ہوتا ہے۔ کیوں کہ عموماً لوگ 10:30 11 بجے سو جاتے ہیں۔ اب یہ ڈپریشن کا مریض رات اکیلا گزارتا ہے، اس کو ذہن پر دباؤ ہوتا ہے، خوف ڈر، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا، اب وہ رات بھر سوچتا رہتا ہے۔ آخر کار اس کا جو ذہن ہے نا وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، کیونکہ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر ڈپریشن سے جو خودکشیاں کرتے ہیں تو ڈپریشن کی وجہ سے دماغ کے اندر ایک چیز ہوتی ہے بائیو کیمیکل۔ تو ریسرچ یہ ہے کہ بائیو کیمیکل ہوتا ہے برین میں، ایک مخصوص قسم کا وہ کیمیکل ہوتا ہے، اس کی کمی کی وجہ سے ڈپریشن اتنا بڑھتا ہے کہ اب وہ اس کی ہمت، اس کی جو کانفیڈنس ہے، اس کا جو اعتماد ہے، وہ سب کچھ توڑ کر مایوسی ہو جاتا ہے، اب وہ خودکشی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو ایک جو میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں، تو اب چونکہ یہ رات اکیلا گزارتا ہے، لہٰذا یہ اس طرح کی پوزیشن پر آ کر یہ مخصوص اوقات ہوتے ہیں جن میں یہ زیادہ تر خودکشیوں کے واقعات کو دیکھنے والا نہیں ہوتا، رات بھر سوچتا رہتا ہے کس کے ساتھ بات کرے، کس سے شیئر کرے۔ تو آپ کو بھی اس کا تجربہ ہوگا، میرے چینل کے ناظرین یہ بات جانتے ہوں گے کہ جب آپ کو کسی قسم کا ٹینشن ہو، پریشانی ہو، کوئی بھی کسی قسم کا، کیونکہ روزگار کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، کسی وجہ سے مطلب کسی کام میں ناکامی ہو گئی اس کی وجہ سے، کوئی بھی آپ کی وجہ ہو، آپ اس وجہ کے اندر گھل رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کا تھوڑا سا ماحول تبدیل ہوتا ہے، کچھ گیدرنگ تبدیل ہوتی ہے، لوگ ڈیفرنٹ آ جاتے ہیں، کوئی ملنے کے لیے آ جاتا ہے، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی کیفیت سے باہر آ جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنی کیفیت سے باہر آ جاتے ہیں۔ یہ بعض علاج بھی ہوتے ہیں کہ ایک شخص کو نیند نہیں آ رہی ہوتی ڈپریشن کی وجہ سے، تو کہتے ہیں اس کے آگے فلاں چیز جلا دو، وہ اس کو دیکھے گا، اگربتی جلا دو، یہ جلا دو، تو اس کو دیکھ کر نیند آ جائے گی۔ یہ ایک نفسیاتی علاج ہوتے ہیں کہ وہ سوچ رہا ہوتا ہے کچھ اور، جس کی اس کو نیند نہیں آ رہی ہوتی۔ اب کسی چیز کو جلتا ہوا دیکھے گا، اگربتی جلتا ہوا دیکھے گا، دھواں جلتا ہوا دیکھے گا، اب اس کی توجہ اگربتی دھوئیں کی طرف جائے گی تو کچھ لمحے کے لیے اس کی سوچ کنورٹ ہوتی ہے، اور وہ ڈپریشن سے، اپنی اس مایوسی کی کیفیت سے، اور وہ بات جو اس کے اندر ڈپریشن کا سبب بن رہی ہوتی ہے، مایوسی کا سبب بن رہی ہوتی ہے، اداسی کا سبب بن رہی ہوتی ہے، جو اس کے صدمے کا سبب بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ اسے کچھ دیر کے لیے ہٹتا ہے، تو نیند تو اس کی چونکہ بالکل چوک پر کھڑی ہوئی ہوتی ہے، بالکل مورچے پر کھڑی ہوئی ہوتی ہے، نیند آتی ہے اور وہ سو جاتا ہے۔ تو اس کو کوئی کہہ دے گا جناب اس کو جن تھا، اس کو یہ تھا، اس کو وہ تھا، جس کی وجہ سے دیکھو دھواں ہوا تو وہ جن چلا گیا، تو ہر بات اس طرح نہیں ہوتی، یہ نفسیاتی طور پر بعض علاج ہوتے ہیں، یہ کرو تو اس کو نیند آ جاتی ہے۔ تو ہم نے بولا کہ اگربتی سے یہ ہو گیا، دھوئیں سے یہ ہو گیا، ویسا نہیں ہوتا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، مگر یہ بھی اس طرح کے بھی علاج کیے جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ یہ ایک ریسرچ ہے، میڈیکلی ریسرچ کے وہ گروپ تھراپی
کر کے لوگوں میں لاؤ. اب یہ کیا لوگوں میں لاتے ہیں؟ ان کو بار میں لے جائیں گے. یہ جو ڈپریشن کے یا یہ جو ٹینشن کے جو مریض ہوتے ہیں نا، ان کو یہ بار میں لے جائیں گے. بار جہاں شرابیں پی جاتی ہیں، ڈسکو کلب لے جائیں گے جہاں پر ناچ گانا ہوتا ہے. ان کو پارٹیز میں لے جائیں گے جہاں لوگ کھیل مستی کودتے ہیں، ناچتے گاتے ہیں. ان کو کوئی تاش کی ٹیبل پہ بٹھا دیں گے کہ ٹھیک ہے تم تھوڑی دیر کے لیے تاش کھیل لو. اس کو شطرنج پہ بٹھا دیں گے تھوڑی دیر کے تم شطرنج کھیل لو. اس کا دماغ ہٹانا ہے. اس کا دماغ لوگوں میں رہیں گے، چاہے 4 باتیں ہوں گی، یہ باتیں ہوں گی، وہ باتیں ہوں گی، تو اس سے مطلب کہ اس کی توجہ بٹے گی. اس کو کسی جگہ پر پکنک پہ لے جائیں گے، اس کو تفریح مقامات پہ لے جائیں گے جہاں پر یہ لوگوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا. کیونکہ ڈپریشن کے مریض کی ایک علامت یہ ہے کہ یہ لوگوں سے کتراتا ہے. یہ لوگوں سے کترائے گا، میل جول سے کترائے گا، لوگوں میں نہیں آئے گا یہ، کیونکہ یہ بالکل ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتا ہے نا. اب لوگوں میں جب اس کو لائیں گے تو اس کی وہ کیفیت ختم ہوگی. اس لیے میڈیکل کہتی ہے کہ ڈپریشن کے مریض کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے. جس کو ڈپریشن ہو تو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کے ساتھ گیدرنگ ہونی چاہیے تاکہ اس کا ڈپریشن شیئر ہوتا رہے اور ختم ہوتا رہے، تاکہ یہ اپنی وہ اصل صورتحال پر آ جائے. اب دنیا نے ڈپریشن کے مریض کا علاج گروپ تھراپی نکالا، مطلب گروپ کے ساتھ بٹھانا. اب دعوت اسلامی کے ماحول میں کہتا ہوں ڈپریشن کا علاج ایسا آئے گا مدینہ مدینہ ہو جائے گا. آپ یا آپ کے گھر کا کوئی فرد بھی اگر ڈپریشن کا مریض ہے، ذہنی دباؤ کا آپ میں سے کوئی ہے، آپ اس کو 30 دن کے قافلے میں بھیج دو، فرق نہ ہے تو آپ کہنا. اس کی میں آپ کو ایک لوجیکل بات کر رہا ہوں، اس کی پوری سچویشن تبدیل ہو جائے گی. اس کا مائنڈ تبدیل ہو، مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا ہے، اس کی ذہنی طبیعت تبدیل کرنی ہے، ذہنی کیفیت تبدیل کرنی ہے. اس کو اجتماع میں بھیج دیجئے. جب اسلامی بھائی میں آئے گا اور پھر اللہ اللہ کی ضربے لگائے گا، روتا ہوا دیکھے گا، روئے گا دھوئے گا. میں آپ کو روحانی بات بتا رہا ہوں، اس کا ایک جو لگاؤ ہے نا، جو ٹینشن کے اندر جو پھنسا ہوا، اس کا لگاؤ اس کی رب کی طرف چلا جائے گا. اس کی لو لگے گی، اس کا مطلب کہ کنیکشن ایسا سیٹ ہوتا چلا جائے گا کہ مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو گداس کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.